اب یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہو گیا ایمان. ایمان ہے تصدیق قلبی کا نام، دل سے سچ جاننا جو کچھ نبی کریم لائے، اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، اس کو کہتے ہیں اقرار باللسان. اس کو اسلام بھی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بندہ مسلم کہلائے گا، سر جھکانے والا. اور تصدیق دل میں ہوگی تو اس کی وجہ سے مومن کہلائے گا. تو جس شخص کے دل میں تصدیق موجود ہے، اس تصدیق کی وجہ سے وہ کہلائے گا یہ مومن ہے. اور اگر وہ کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیتا ہے تو اس اظہار کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام. اور اسلام کی وجہ سے وہ کیا کہلائے گا؟ تو ہم مومن بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں، کیونکہ دل میں بھی تصدیق رکھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. ایک ایسا ہے کہ جو دل میں تصدیق رکھتا ہے لیکن اس کو موقع ہی نہیں ملا، یا اس کو خطرہ ہے کہ اپنے ایمان کو ظاہر کرے گا تو مار دیں گے، اس کے لیے عذر ہے یا نہیں ہے؟ تو بس وہ دل سے تصدیق کرے لیکن وہ اظہار نہیں کر رہا ہے تو وہ مسلم نہیں ہے. اور مسلم نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا جنت میں نہیں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. مسلم زبان سے اقرار کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آپ کو بتایا تھا کہ ایک زبان سے اقرار کرے گا تو ہم اس سے مسلمانوں والا سلوک کریں گے، اس کے ساتھ نکاح بھی کریں گے، اس کو دعوت میں بھی بلائیں گے، اس کو سلام بھی کریں گے، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، اس کا انتقال ہوگا اس پر نماز بھی پڑھیں گے، اس کا کفن دفن بھی کریں گے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کریں گے. تو یہ اقرار باللسان جو ہوتا ہے یہ اسلامی احکام کو جاری کرنے کے لیے ہوتا ہے، اجرائے احکام اسلام کے لیے اقرار باللسان ضروری ہے. ایک آدمی آپ کو مثال بھی دی تھی کہ ایک غیر مسلم ہے، وہ اسلام پر ریسرچ کر رہا ہے اور اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یار یہ اسلام ہے نا یہ حق مذہب ہے، باقی سب باطل ہے. تو یہ دل میں اس کے تصدیق موجود ہے. اب یہ صبح اٹھ کر سب کو بتائے گا کہ بھائی میں مسلمان ہوتا ہوں، یہی دین حق ہے، لیکن صبح اس کو موقع ہی نہیں ملا، انتقال کر گیا. تو یہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ تو آپ کہیں گے بھائی اس کے دل میں تصدیق موجود تھی، اور تصدیق ہی کو ایمان کہتے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کے نزدیک مومن ہے اور جنت میں جائے گا. لیکن ہم پر تو اس کا ایمان ظاہر نہیں ہوا، ہم اس کو غیر مسلم کی حیثیت سے جانتے تھے. اب ہمیں پتہ چلا کہ بھئی انتقال ہو گیا تو ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. عیسائی تھا، ہمیں پتہ تھا، تو ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ اس کے دل میں تصدیق آ چکی تھی. تو چونکہ اقرار باللسان نہیں کیا تو اسلامی احکام یعنی اس کو غسل دینا، اس پر نماز پڑھنا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، یہ اسلامی احکام ہم جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو بات غیب جانتے نہیں. اللہ غیب جانتا ہے، اس کو پتا ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے، لیکن ظاہری دنیاوی اعتبار سے وہ مسلم نہیں ہے. ایک شخص ایسا ہے کہ دل میں کفر رکھتا ہے، تصدیق نہیں ہے، مومن نہیں ہے. ظاہر تصدیق نہیں ہے تو مومن نہیں ہے. اور ظاہر میں جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے سب کے سامنے، تو ہم تو بھائی دل کا حال نہیں جانتے، ہم اس کو مسلم ہی مانیں گے، مسلم ہی مانیں گے اور اس سے مسلمانوں والا ہی سلوک کریں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن بتاؤ آخرت میں اللہ کے پاس جائے گا تو نکل جائے گا، وہاں سے نکل جائے گا. تصدیق نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، جہنم میں جائے گا. اس کو یہ ہے منافق. اور ایک چوتھا ہوتا ہے کہ نہ دل میں تصدیق ہے اور زبان سے بھی وہ انکار ہی کرتا ہے، تو یہ نہ مومن ہوگا اور نہ مسلم. تو یہ عام جو کافر ہوتے ہیں وہ نہ ان کے دل میں تصدیق ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے، اور وہ زبان سے بھی اس کا انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو نہ مومن ہے نہ مسلم ہے. تو یہ چار قسمیں بنتی ہیں، مومن بھی ہے، مسلم بھی ہے. جیسے ہم مومن ہے لیکن اظہار کا موقع نہیں ملا، دل میں کفر چھپا کے بیٹھا ہے اور ظاہر کر رہا ہے تو یہ اسلام ظاہر کر رہا ہے تو یہ منافق ہے. اور دل میں بھی کفر ہے اور زبان سے بھی کفر ہی ظاہر کر رہا ہے تو یہ کافر ہے. تو یہ چار پھر اس کے نتائج بنتے ہیں، یہ چار طرح کے. تو یہ تھوڑی سی تفصیل تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی. تو